الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اس کتاب کے ابتدائی 4 ابواب پر گفتگو کی تھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور انشاءاللہ آج ہم اس کتاب کے 5ویں باب پر گفتگو کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، 5واں باب ہے عبادات سے متعلق۔ اس باب میں ہم عبادت کے مفہوم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور حمایت اسلام سے متعلق گفتگو کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے باب میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 امور پر ایمان لانے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، خدا کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں اور خاص کر قرآن مجید پر ایمان، خدا کے رسولوں اور خاص کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور آخرت کی زندگی پر ایمان۔ عزیز ساتھیوں، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جب ہم ان 5 چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی ہم مکمل طور سے مسلمان نہیں ہوتے۔ پورا مسلمان انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ ان احکام کی اطاعت کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے ہم کو لا کر دیے ہیں، کیونکہ ایمان لانے کے ساتھ ہم پر اطاعت و فرما برداری واجب ہو جاتی ہے، اور اطاعت و فرما برداری کا نام ہی اسلام ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے اقرار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا خدا ہے، اور اگر اس کو آقا اور فرما روا مان کر ہم نے اس کی نافرمانی کی تو ہم خود اپنے اقرار اور اپنے عہد جو ہم نے کیا تھا اس کے بموجب باغی اور مجرم قرار پائیں گے۔ لہٰذا ہم پورے مسلم اسی وقت ہوں گے جب ہمارا عمل ہمارے ایمان کے مطابق ہوگا۔ ہم اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خدا ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا معبود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ چنانچہ جو ساری ایمانیات کی باتیں تھیں پر ہم نے پچھلی ویڈیوز میں گفتگو کی، تو ہمارا عمل جو ہے وہ ہمارے ایمانیات کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ جس قدر ہمارے ایمان اور ہمارے عمل میں فرق رہے گا اتنا ہی ہمارا ایمان جو ہے وہ ناقص رہے گا۔ اور آئیے اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے، کن چیزوں پر ہم کو عمل کرنا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس سلسلے میں سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عبادات ہیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں۔ عبادات کے سلسلے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ آخر عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عزیز ساتھیوں، عبادت کے معنی دراصل بندگی کے ہیں۔ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا معبود ہے، اور بندہ اپنے معبود کی اطاعت میں جو کچھ بھی کرے وہ عبادت ہے۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم عبادت کا صحیح مفہوم سمجھ جائیں گے تو ہم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی، ایک مسلمان کی تمام زندگی جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے یا عبادت ہونی چاہیے، اور وہ اس طرح سے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات یا اسلامی احکامات ہمارے زندگی کے تمام شعبوں کو، تمام مرحلوں کو، تمام زاویوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں، جب ہم شعور و احساس کی حد تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد سے ہماری آخری سانس تک ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام مراحل میں اور تمام زاویوں میں اسلامی احکامات موجود ہیں جس کے ہم پابند ہیں۔ یعنی اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر قدم پر ہم کو اسلامی احکامات اور اس کی تعلیمات جو ہے وہ ملیں گی، اور ایک مسلمان، ایک مومن ہونے کے ناطے ہم پر واجب ہوگا کہ ہم اسلامی احکامات کو، اسلامی قوانین اور اس کے ضوابط کو فالو کریں، اس کی اتباع کریں، اور اسی طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہو سکیں گے۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی سے بات چیت کریں اور ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری بات کہنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کھانے سے منع کیا ہے، اور اس بات کے احساس کے ساتھ ہم اپنی باتوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں، تو ہماری یہ عام بات چیت بھی عبادت ہے۔ اگر ہم کسی سے معاملات کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اور ہم اس میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کیا چیز اللہ کو پسند ہے اور کیا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یا اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اور اس معاملے میں اس کی تعلیمات کیا ہیں،
تو چنانچہ ہم اگر اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، تو ہمارے عام معاملات جو ہے، جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، کبھی کسی دوست سے، کبھی کسی دکاندار سے، کبھی کسی سے، تو یہ ساری چیزیں عبادت میں آئیں گی، کیونکہ اس کے دوران ہم نے اس بات کا خیال رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند و ناپسند کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ اور یہی دراصل عبادت ہے کہ بندہ اپنی مکمل زندگی میں، اپنی زندگی کے تمام مرحلوں میں اور تمام زاویوں میں اس بات کا خیال رکھے کہ اس بات میں یا اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور اس کی پسند و ناپسند کیا ہے۔ چنانچہ جب ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا عام طور سے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عبادت میں آئیں گی، اور یہی عبادت کا صحیح اور حقیقی مفہوم ہے۔ کیونکہ ہم جب اسلام لے کر آتے ہیں، جب اسلام کا اقرار کرتے ہیں، جب ایمان کا اقرار کرتے ہیں، تو ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ اور جب ہم اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت ہوتی ہے، اور یہی عبادت کا اصل، صحیح اور حقیقی مفہوم ہے۔ عبادت کا اصل مفہوم یا اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد جا کر دن میں 5 وقت نماز ادا کر لیں، یا رمضان کے مہینے میں 30 دن روزے رکھ لیں، یا حج کر آئیں، یا پھر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ یہ دراصل عبادت کا کامل اور مکمل تصور نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادات میں آتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیز عبادتوں میں آتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں تمام عبادتیں نہیں ہیں۔ یہ تمام عبادتیں یہی ساری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری عبادتوں میں یہ عبادات بھی ہیں۔ اور اگر دوسرے الفاظ میں کہیں، عبادت کے حقیقی مفہوم اور معانی تک پہنچنے کے لیے اپنی تمام اور مکمل زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار بندہ بننے کے لیے یہ ساری عبادات جو ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ ایک ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ ساری عبادات دراصل ہم کو عبادت کے اصل، صحیح اور حقیقی مفہوم تک پہنچنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ہے عبادت کا صحیح اور حقیقی مفہوم، اور اسلام کا اصل مقصد مسلمان کو ایسا ہی عبادت گزار بندہ بنانا ہے۔ اسی غرض کے لیے اسلام میں چند ایسی عبادتیں فرض کی گئی ہیں جو انسان کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اسی لیے ان خاص عبادتوں کو فرض عین قرار دیا گیا ہے، اور انہیں ارکان دین یعنی دین کے ستون کہا گیا ہے۔ عزیز ساتھیو، ہم جانتے ہیں کہ کوئی گھر ہو، کوئی عمارت ہو، وہ اپنے ستونوں پر قائم ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کے ستون کاٹ دیں، اس کے ستون ڈھا دیں، اس کے ستونوں کو گرا دیں، تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی حال میں وہ عمارت یا وہ گھر باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے جو 4-5 عبادتیں ہیں، ان کو فرض عین قرار دیا گیا ہے، اور یہ دین کے ارکان ہیں، یعنی ان کو اگر ڈھا دیا گیا، کاٹ دیا گیا، تو اس کا مطلب ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اسلام کی عمارت گرا دی، اس کو ڈھا دیا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ ان فرائض میں سب سے پہلا فرض نماز ہے، جن میں 5 وقت زبان اور عمل سے انہی چیزوں کا ہم اعادہ کرتے ہیں جن پر ایمان لائے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، دراصل نماز کیا ہے؟ عزیز ساتھیوں، نماز ہم کو عبادت کے اصلی مفہوم تک پہنچانے میں سب سے زیادہ معاون و مددگار ہے۔ نماز دراصل ہے کیا؟ ہم مسجد میں 5 مرتبہ جا کر اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں، اسی عہد کو تازہ کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں جس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے ہدایت طلب کرتے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کا عہد جو ہے وہ تازہ کرتے ہیں، اس کے غضب سے بچنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس کی کتاب کا سبق دہراتے ہیں جس پر ہم ایمان لائے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں، اس کے رسول کی سچائی پر گواہی دیتے ہیں، اور اس دن کو بھی یاد کرتے ہیں جس دن عدالت قائم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ ہمارے دن کا آغاز نماز جیسی عبادت سے ہوتا ہے، اس میں ہم اپنی ایمانیات اور اپنے عہد و پیمان کی تجدید کرتے ہیں، اس کا اعادہ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے،
ہم کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، کس چیز کا ہم نے عہد و اقرار کیا ہے اور ہم کو اپنی زندگی کس کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارنی ہے۔ نماز دراصل انہی چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کے بعد ظہر کے وقت پھر ہم جا کر انہی چیزوں کا اعادہ کرتے ہیں، پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت۔ چنانچہ جو شخص دن میں 5 مرتبہ نمازوں کی ادائیگی کرتا ہو، ایسے شخص سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوگا، دنیا کے کاموں میں بھی وہ خدا سے ڈرے گا اور اس کے قانون کی پیروی کرے گا، اور گناہ کے موقع پر اس کو یاد آ جائے گا کہ خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ عزیز ساتھیو، اگر ہم دل سے نماز کی ادائیگی کریں تو اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جب ہم اپنی دنیاوی زندگی میں قدم رکھیں، دنیاوی معاملات کریں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی یا اس کی پسند و ناپسند کا خیال نہ رکھیں۔ اگر کوئی شخص اپنے مکمل شعور اور احساس کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اپنی عام زندگی میں، اپنے عام حالات میں، معاملات میں، بات چیت میں، دوسرے مواقع پر وہ اس بات کا خیال نہیں رکھے، کیونکہ نماز میں وہ بار بار اس بات کو دہراتا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ تو ایک شخص جب دن میں 5 مرتبہ مسجد جا کر اس بات کا بار بار اعلان کرے گا، بار بار اقرار کرے گا، اپنے آپ کو یاد دلائے گا، تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ جب وہ عام زندگی میں جائے، دنیاوی معاملات کرے، تو اس بات کو بھول جائے کہ ہم کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ عزیز ساتھیوں، جماعت سے نماز پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ مسلمانوں میں اتحاد اور برابری پیدا کرنے والی چیز ہے۔ ان کو ملا کر ایک مضبوط جتھا بناتی ہے۔ آپ ان کے دل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور ان میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اور عزیز ساتھیوں، ہماری نمازوں کا، ہماری عبادتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم نمازوں کی ادائیگی نہ کریں اور دوسری عبادات مکمل طریقے سے انجام نہ دیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی ہستی اور اس کی ذات کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم ان عبادتوں کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو اس کا سراسر اور مکمل نقصان خود ہماری ذات کو پہنچتا ہے۔ اور کس قدر شرم کا مقام ہے کہ ہم یہ مانتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خدا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آئے گا، حشر قائم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اس کے بعد بھی اگر ہم اپنے فرائض کی ادائیگی نہیں کریں تو یہ واقعی میں بہت شرم کی بات ہے۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو چنانچہ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نماز کے فرض ہونے سے انکار کریں، اور اگر ہم نماز کے فرض ہونے سے انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کی کتاب، ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے فرض ہونے کو تو مانیں لیکن پھر بھی اس پر عمل نہیں کریں۔ تو عزیز ساتھیوں، اس سے زیادہ ناقابل اعتبار آدمی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جو شخص خدا کی ڈیوٹی میں چوری کر سکتا ہے تو اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ انسانوں کی ڈیوٹی میں چوری نہ کرے گا۔ عزیز ساتھیوں، دوسری عبادت ہے روزہ۔ روزہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے گھر میں، اس کی ہاتھوں کی پہنچ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ ہم کو پیاس لگتی ہے تو گھر میں ہم ٹھنڈا پانی ہونے کے باوجود پانی نہیں پیتے ہیں۔ اگر ہم کو بھوک لگتی ہے تو گھر میں بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں ہونے کے باوجود ہم نہیں کھاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک ہم کھانا پینا بند رکھیں۔ چنانچہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے پورے وقت جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، چاہے جتنی بھی شدید بھوک لگی ہوئی ہو یا کتنی بھی شدید جو ہے وہ پیاس لگی ہوئی ہو۔ چنانچہ ہم روزہ رکھ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جس طرح آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اسی طرح ہم اپنی مکمل زندگی میں، اپنی تمام زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں ہر موقع پہ، ہر قدم پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ جس طرح اس کی اطاعت و فرما برداری میں آج ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تمام چیزیں گھروں میں ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں کھا رہے ہیں، نہیں پی رہے ہیں، اسی طرح ہم زندگی کے تمام شعبوں میں
ہر وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات کا خیال رکھیں گے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ہے روزے کی حقیقت اور یہ وہ سبق ہے جو ہم کو روزے سے ملتا ہے۔ خدا کی خوشنودی کے مقابلے میں خواہشات نفس کو روکنے اور دبانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، اگلی چیز ہے زکوٰۃ۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مال و دولت انسان کی محبوب ترین چیز ہے۔ جتنا پیار، جتنی محبت انسان مال و دولت سے کرتا ہے، شاید ہی اتنا پیار و محبت کسی دوسری چیز سے کرتا ہو۔ لیکن جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے نفس کو، ہم اپنے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اس بات پر آمادہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ان کی تعلیمات کے آگے ہر چیز قربان ہے، چاہے وہ ہماری مال و دولت ہی کیوں نہ ہو، جس کو ہم نے بہت محنت سے اور بہت شوق سے کمایا ہے۔ چنانچہ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے دل سے مال و دولت کی، دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو بھی ہم پر اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح نماز روزے کو فرض کیا ہے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے اور اس کو رکن اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں میں خدا کی خاطر قربانی اور ایثار کرنے کی صفت پیدا کرتا ہے اور خود غرضی، تنگ دلی اور زر پرستی کی بری صفات کو دور کرتا ہے۔ پیسوں کی پوجا کرنے والے اور روپیوں پر جان دینے والا حریص اور بخیل آدمی اسلام کے کسی کام کا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ کوئی مسلمان ننگا، بھوکا اور ذلیل و خوار نہ ہو۔ جو امیر ہیں وہ غریبوں کو سنبھال لے اور جو غریب ہیں وہ بھیک مانگتے نہ پھریں۔ دنیاوی لحاظ سے یہ زکوٰۃ کا ایک اہم مقصد ہے، اور جو شخص اس حق کو نہیں مانتا وہ شخص انتہائی بڑا ظالم ہے، کیونکہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں سے عیش و آرام کی زندگی گزاریں، بڑے بڑے محلوں میں رہیں، اچھی اچھی گاڑیوں میں چلیں اور زندگی کی مختلف آسائشوں سے استفادہ کریں، اور وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے بندے ایسے بھی ہوں جن کو کھانے کے لیے نصیب ہو، جو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان رہتے ہوں۔ ان حالات اور ان سچویشنز میں بھی ہم غریبوں، مسکینوں، ناداروں کا حق ان کو ادا نہیں کریں۔ چنانچہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ہم سے بڑا ظالم اس دنیا میں اور کوئی شخص نہ ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، اگلی چیز ہے حج۔ چوتھا فرض حج ہے۔ یہ عمر میں صرف ایک مرتبہ ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی صرف ان کے لیے جو مکہ معظمہ تک جانے کا خرچ برداشت کر سکتے ہوں۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو حج سب سے بڑی عبادت ہے۔ خدا کی محبت اگر انسان کے دل میں نہ ہو تو وہ اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنے عزیزوں اور دوستوں کو چھوڑ کر، اپنی آسائشوں اور اپنے عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر اتنے لمبے سفر کی زحمت کیوں کرے گا؟ اس لیے حج کا ارادہ خود ہی محبت اور اخلاص کی دلیل ہے۔ دین کے ساتھ اللہ نے حج میں دنیا کے بھی بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ حج کی وجہ سے مکہ دنیا کے مسلمانوں کا مرکز بنا دیا گیا ہے۔ حج سے اور بھی بہت سارے فوائد جڑے ہوئے ہیں، جیسے آپس میں اسلامی محبت قائم ہوتی ہے، اور یہ نقش دلوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ مسلمان چاہے وہ کسی ملک سے ہو، چاہے وہ کسی نسل کا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک ہی قوم ہے۔ اس بنا پر حج ایک طرف خدا کی عبادت ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی کانفرنس بھی ہے، اور مسلمانوں کی عالمگیر برادری میں اتحاد پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ حج ہے۔ عزیز ساتھیوں، اور اب ہم بات کریں گے حمایت اسلام کے اوپر۔ آخری فرض جو خدا کی طرف سے ہم پر عائد کیا گیا ہے وہ ہے حمایت اسلام۔ اگرچہ یہ ارکان اسلام میں سے نہیں ہے، اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو دین کے ارکان بتائے، دین کے ستون بتائے، یہ ان میں سے تو نہیں ہے، مگر یہ اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے، اور قرآن و حدیث میں اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ حمایت اسلام کیا چیز ہے اور کیوں فرض کی گئی ہے، اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہمارا کوئی دوست ہے اور وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس بات کا اعلان کرتا ہے، اس بات کو کہتے پھرتا ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے، لیکن جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی برا وقت آتا ہے
تو وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں رہتا ہے یا ہمارا ساتھ دینے کے لیے نہیں آتا ہے۔ کوئی برا وقت آتا ہے یا پھر کوئی ہم کو برا بھلا کہتا ہے یا ہم کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کرتا ہے، ان تمام موقعوں پہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آتا ہے، ہمارا دفاع نہیں کرتا ہے، یا وہ ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے یا ہماری مخالفت میں ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے۔ کیا ہم ایسے شخص کو اپنا دوست مانیں گے، یا کیا ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ شخص جس چیز کا وہ اقرار کرتا ہے، جس چیز کا وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے، کیا ہم یہ مانیں گے اپنے اس اقرار میں اور اپنے اس عہد میں سچا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم کسی بھی حال میں اس کو اپنا دوست ماننے پر تیار نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہی مثال ہے اسلام کی اور حمایت اسلام کی، کیونکہ مسلمان ہونے کے یہ معنی ہے کہ ہمارے اندر اسلامی حمیت پائی جائے، ایمانی غیرت پائی جائے، اسلام کی محبت ہو اور اپنے مسلمان بھائیوں کی سچی خیر خواہی ہو۔ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر یا اپنے کسی ذاتی نقصان سے بچنے کی خاطر ہم کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو اسلام کے مقاصد اور مسلمانوں کی فلاح کے خلاف ہو، اور ہر اس کام میں دل و جان سے اپنے مال سے حصہ لیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہو، اور ہر اس کام سے الگ رہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور اسلام کی اسی حمایت کا ایک شعبہ ہے جس کو شریعت کی زبان میں جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کے لفظی معنی ہیں کسی کام میں اپنی انتہائی اور مکمل طاقت صرف کر دینا۔ اس معنی کے لحاظ سے جو شخص خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنے پیسوں سے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی تقریروں کے ذریعے کسی بھی طرح سے اپنے ہاتھ پاؤں سے اس بات کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی جہاد ہی کرتا ہے، مگر خاص طور پر جہاد کا لفظ اس جنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو تمام دنیاوی اغراض و مقاصد سے پاک ہو کر صرف اور صرف اسلام کے دشمنوں سے کی جائے۔ شریعت میں اس جہاد کو فرض کفایہ کہتے ہیں، یعنی یہ فرض تمام امت پر، تمام مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، لیکن اگر اس امت میں سے اتنے لوگ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں جن سے یہ کام ادا ہو سکے تو پھر باقی مسلمانوں پر سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور عزیز ساتھیوں، اگر کوئی شخص اسلام کی حمایت نہیں کرتا، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں، جو قابلیتیں، جو نعمتیں اس کو دی ہیں، اس کا استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اسلام کی حمایت نہیں کرتا تو یقین جانیے اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، سب چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنی زبان سے ایمانیات کا اقرار کرتا ہے، لیکن وہ اسلام پر مصیبت آنے پر، مشکل وقت آنے پر اسلام کی حمایت نہیں کرتا تو وہ اسلام کا سچا پیروکار نہیں ہے، اسلام کا پکا حمایتی نہیں ہے، یا وہ جو اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ وہ مسلمان ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، یہ صرف زبانی باتیں تھیں، اس کا اس پہ دل پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو صحیح طریقے سے عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عبادات کے ذریعے ہم کو عبادت کے اصلی مفہوم اور حقیقی مفہوم تک کے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، یہ تھا اس کتاب کا 5واں باب، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کتاب کے 6 باب پر گفتگو کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، اگر آپ قرآن و حدیث سے متعلق، اسلامی اور فقہی احکامات سے متعلق ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یوٹیوب پر علم ریلز کے نام سے میرا ایک چینل ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں، یہ لنک نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔